ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ہماری صحت اور تندرستی سے براہ راست جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی، یعنی ہم اپنے جسم کو صاف رکھیں، ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں، ہم اپنے گلی کوچوں، ہم اپنے محلے کو، ہم اپنے سامنے کے راستوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے نا؟ کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس، ہم سب پڑھتے ہیں اس کو۔ اور سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان تو ہم جانتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی کے لیے ہماری عبادات ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، اور جسم کی پاکیزگی جو ہے، جو آدھا ایمان ہے، اس کی طرف ہم اکثر توجہ نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت ہے۔ لوگ اس کی طرف وہ اتنے احساس ہی نہیں رکھتے، اس طرف اتنے سینسیٹیو نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اور سمجھ لیجئے کہ پاکیزگی جب آدھا ایمان ہے تو ہمیں اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس میں ہمارے جسم کی پاکیزگی ہو، ہمارے آس پاس کی صفائی ستھرائی ہو، اس میں ہماری پرسنل ہائیجین بھی ہے، ہماری سوشل ہائیجین بھی ہے، ہمارے آس پاس کی سراؤنڈنگس کی ہائیجین بھی ہے۔ اس میں وہ سب چیزیں آتی ہیں کہ ہم خود پاک صاف رہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ عبادات جو ہماری ہیں، نماز ہے، نماز بغیر پاکیزگی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز سے پہلے آپ کو، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نوافل، آپ کو اچھی طرح سے پاک صاف ہونا ہے۔ سر سے پیر تک آپ وضو کے اعضاء کو اپنے دھوتے ہیں، ہے نا؟ ہر طرح سے صفائی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، دانت کو صاف کرتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کا کتنا زیادہ خیال ہمیں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو، یعنی برشنگ آف ٹیتھ کو لازمی کرتا، ہے نا؟ ہیڈ آئی ناٹ انکنوینئنس آف پبلک ان مائی مائنڈ آئی وڈ ہیو میڈ برشنگ آف ٹیتھ obligatory before every prayers۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دانتوں کی بیماریاں کتنی کامن ہیں دنیا بھر میں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ دانتوں کی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دانتوں کی طرف توجہ دیں گے، ہم اپنی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دیں گے، ہم اپنے جسم کی صفائی، اپنی روح کی صفائی کی طرف توجہ دیں گے، تو ہماری پوری شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا۔ اس طرف بہت عدم توجہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکی، صفائی ستھرائی کا ڈائریکٹ ہمارے صحت سے تعلق ہے۔ اگر ہمارا آس پاس، ہمارا پڑوس، ہمارے راستے، ہماری گلی کوچے، ہماری آبادیاں یہ صاف ستھری رہیں گی تو پھر نہ ایئر پولوشن ہوگا، نہ یہ واٹر پولوشن ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی جو عادتیں ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ بہت ہی غفلت ہے۔ مثال کے طور پہ کھانسنا ہے، تو کھانسنے کا ایک طریقہ ہے، یا تو آپ ہاتھ رکھ کے کھانسیے، یہ کم سے کم چھینک بھی آئے، یہ کھانسی بھی آئے تو کہتے ہیں کہ sneeze your arms، آپ اپنے اس کے اوپر، باہوں کے اوپر چھینکیے یا کھانسیے، اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کا جو انفیکشن ہے جو ہاتھوں میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو۔ تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں تھوکنا چاہیے۔ جب بھی ہم تھوکیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ڈسٹ بن کے اندر، اور جو مناسب جگہ ہے وہاں پر، خاص طور سے پیشاب اور رفع حاجت کے لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پبلک پلیسز پہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، جو اس کے لیے مقرر مقامات ہیں جنہیں شوچالیہ کہتے ہیں، یہ پبلک واش روم ہیں، باتھ روم ہیں، انہیں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور بار بار ہاتھ دھونا، بار بار ہاتھ دھوئیے، یہ پاکی صفائی کے لیے بہت لازم ہے۔ کھانے سے پہلے بہت اچھی طرح ہاتھ دھوئیے، واش روم سے آنے کے بعد بہت اچھی طرح ہاتھ دھوئیے۔ جب بھی آپ کسی سرفیس کے چھوئیں، جب بھی آپ کسی سے مصافحہ کریں، آپ کو ہینڈ شیک کریں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیے۔ سو کر اٹھیں تو پہلے ہاتھ دھوئیے، ہے نا؟ اور اپنے کپڑے آپ پہنے تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، جھاڑ کے پہنیے۔ آپ اپنا جوتا بھی پہن رہے ہیں تو اس کو صبح اٹھ کے پہن رہے ہیں، جوتا ہے، چپل، تو آپ اس کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی انسیکٹ ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، لیکن یہ ہماری صفائی ستھرائی، ہماری صحت سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنی ذاتی صفائی نہیں، بلکہ اپنے محلوں کی، اپنے گلی کوچوں کی، اپنے بازاروں کی، اپنی بستی کی صفائی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل بنے۔ اور اس میں وہ بات بھی شامل ہے کہ ہم راستوں کو بلاک نہ کریں۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے، ہماری بستی میں خاص طور سے، کہ تنگ گلیاں ہیں، لوگوں نے دکانیں آگے نکال رکھی ہیں، بائکس آڑی ترچھی کھڑی کر رکھی ہیں، راستہ بلاک ہو رہا ہے۔ مان لیجیے کسی مریض کو
ایمرجنسی میں اسپتال جانا ہو تو ایمبولینس نکلنے کے راستے ہمارے محلوں میں نہیں رہتے، ہماری گلی کوچوں میں نہیں رہتے۔ یہ راستوں کو بلاک کرنا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے کوئی رکاوٹ کو دور کرنا، کوئی نقصان دہ چیز کو ہٹانا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ ہم اپنے محلوں کو دیکھیں، ہم اپنی بستیوں کو دیکھیں تو ہم کتنا کنجسٹڈ رکھتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی گاڑیوں کو پار کرتے ہیں، آڑی ترچھی کر کے پار کریں گے، راستے کو روکیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کو خاندان کے کسی فرد کو تیزی کے ساتھ اسپتال جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو گاڑی نکلنے کی جگہ نہیں ہمارے محلوں میں نہیں رہتی۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی بستی کو، اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے پڑوس کو ایک رول ماڈل بنانا چاہیے صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ جب تک ہم صفائی ستھرائی کی طرف حساس نہیں ہوں گے، سینسیٹیو نہیں ہوں گے، اور جن چیزوں کا طرف میں نے اشارہ کیا اس پہ توجہ نہیں دیں گے، تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ بہت شکریہ۔